والسلام على سيد المرسلين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما وعملا. أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن. آخر كتاب الأشربة وهو آخر كتاب المجتبى من النسائي. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اخبرنا اسحاق بن ابراہیم، یہ خبر دی ہم کو، حدیث سنائی ہم کو امام اسحاق بن ابراہیم نے. قال وہ کہتے ہیں اخبرنا جریر، کہ یہ خبر دی ہم کو امام جریر نے. قال امام جریر فرماتے ہیں کان ابن شبرمہ، تھے امام ابن شبرمہ، لا یشرب نہیں پیتے تھے الا الماء واللبن سوائے پانی کے اور دودھ کے. آخر کتاب الاشربہ، یہ کتاب الاشربہ کی آخری روایت تھی. وہو آخر کتاب المجتبی من النسائی، اور یہ امام نسائی کی کتاب المجتبی سے بھی آخری روایت. والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد، اور رحمتیں ہوں اللہ تعالیٰ کی اللہ سیدنا ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم النبیین، جو نبیوں کے آخری نبی ہیں، خاتم کرنے والے ہیں. وعلی آلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی، الطیبین الطاہرین، جو طیب بھی ہیں، پاکیزہ ہیں، طاہرین اور صاف ستھرے پاک ہیں. ورضی اللہ عن کل الصحابہ اجمعین، اور راضی ہو اللہ پاک تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے. وعن التابعین، اور تمام تابعین سے، لہم جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، بے احسان اچھے طریقے سے الی یوم الدین قیامت تک. امام نسائی رحمہ اللہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے، قرآن مجید کی آیات سے
اور سلف صالحین صحابہ کرام تابعین اعظام کے اقوال ان کے فتاوی سے امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے اور امت محمدیہ کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے کتاب تحریر فرمائی، کتاب لکھی اور ان روایات کو، احادیث کو، اقوال اور فتاوی کو جمع کیا۔ اس کا نام انہوں نے سنن کبریٰ رکھا۔ پھر رملہ کے حکمران کے کہنے سے امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کا اختصار کیا اور اس میں سے کچھ مختصر کر دی، کچھ نئی اسناد کے ساتھ بھی روایات اس میں شامل کی، اور اس کا نام انہوں نے المجتبیٰ رکھا۔ یہ سنن کبریٰ سے چنی ہوئی، الگ کی ہوئی روایات اور احادیث یا یہ کتاب ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے جو سنن مجتبیٰ ہے امام نسائی رحمہ اللہ کی، اس کو عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں سنن النسائی کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس کی یہ آخری روایت پڑھ رہے ہیں۔ امام رحمہ اللہ نے اس کتاب میں تمام قسم کے اعمال اور عقائد، ایمانیات، اعمال اور اخلاقیات پر جو بحث کی ہے اور مختلف ابواب قائم کیے، کتابیں قائم کی اور ان کے عنوان قائم کر کے امت کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، قرآن مجید کی سے استدلال کرتے ہوئے اور اسلاف کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے جو رہنمائی کی ہے، اس میں سب سے آخر میں انہوں نے کتاب الاشربہ لایا۔ کتاب الاشربہ کا مطلب ہے کہ ایسے مشروبات، ایسی پینے والی چیزیں کہ جو انسان کے لیے جائز ہیں یا ناجائز۔ تو دونوں طرح کی باتیں، دونوں طرح کے مسائل امام رحمہ اللہ نے بیان فرمائے۔ سنن نسائی کے آخر میں اس کتاب الاشربہ کو لانے کا مقصد امام رحمہ اللہ کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ وہ اس کتاب کا آغاز کتاب الطہارہ سے کیا انہوں نے، اور طہارت جو ہے، جو حسی طور پر ہوتی ہے، ظاہری طور پر ہوتی ہے، وہ پانی سے ہی صاف ہوتی ہے۔ باقی جو آپ نے مسائل پڑھے ہیں، مٹی سے صاف ہو جانا وغیرہ وغیرہ، وہ تو صرف اور صرف ایک رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اجازت ہے، رخصت ہے، ورنہ نجاست کو پاک کرنے والی اور ختم کرنے والی اور آدمی کو یا کسی بھی چیز کو طاہر کرنے والی طہارت کے لیے پانی کا ہی استعمال۔ تو امام رحمہ اللہ آخر میں پھر یہ کتاب الاشربہ لایا کہ جس طرح آپ ظاہری طور پر طہارت کا خیال رکھتے ہیں اور اس پانی کے ذریعے اپنی نجاست کو دور کرتے ہیں، اسی طرح اس کے استعمال میں اور پینے میں بھی آپ کو طہارت کا خیال رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسا مشروب استعمال نہیں کرنا چاہیے جس کو نجس کہا گیا ہے، رجس کہا گیا ہے اور اس کو خبیث کہا گیا ہے۔ تو ظاہری طور پر بھی انسان کو طاہر ہونا چاہیے اور روحانی طور پر، باطنی طور پر بھی طاہر ہونا چاہیے۔ جس طرح ظاہری طور پر انسان کی صفائی ستھرائی اور پاکیزہ رہنا جو ہے یہ ظاہری اعمال سے ہے، نہانے دھونے سے، کپڑے وغیرہ صاف رکھنے سے، گلا صاف رکھنے سے، اسی طرح انسان کی جو باطن کی صفائی ہوتی ہے، طہارت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی تقویٰ ہے، پرہیزگاری۔ کیونکہ تقویٰ، پرہیزگاری ایک ایسی چیز ہے کہ جس انسان کے دل میں بھی یہ آئے گا وہ پھر ہر قسم کی گناہوں کی آلودگی سے صاف ہے، ہر قسم کے گناہوں کی آلودگی سے بچا رہتا ہے۔ کیونکہ تقویٰ چیز ہی اس بات کا نام ہے کہ انسان شبہات والی چیزوں کو چھوڑے۔ جیسے آپ نے سنن نسائی میں کتاب الاشربہ میں بھی حدیث پڑھی ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو شک اور شبہ والی چیزیں ہیں ان سے بچنا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ ورنہ حرام سے تو ہر انسان بچتا ہے، کوشش کرتا ہے جو مومن ہے، مسلمان ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ حرام کا ارتکاب کر بھی لے تب بھی یا تو وہ مانتا نہیں ہے یا پھر شرمندہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں نے غلط کام کیا۔ لیکن مشتبہات جو ہیں، شبہ والی جو چیزیں ہیں، ان میں انسان کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور بعض بات بڑی ڈٹائی سے ان کو کرتا کہتا پھر کیا ہے، کوئی بات نہیں، اتنے کی تو خیر ہے نا۔ تو امام رحمہ اللہ آخر میں جو یہ کتاب لائے ہیں، اس کا زیادہ تر ویسے تو ہر مسئلے کا تعلق ہی تقوی کے ساتھ،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نتیجہ ہی تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ وہ عبادت خواہ انسان کسی بھی طریقے سے کرے، نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی کی شکل میں ہو، یا پھر صلہ رحمی کی شکل میں ہو، غرباء اور مساکین پر صدقہ خیرات کرنے کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں انسان اللہ کی عبادت کرے اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری۔ لیکن یہ مشروبات کے حوالے سے، چونکہ مشروب انسان کی ایک انسانی ضرورت ہے، اس کی زندگی کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے بھی اور زندہ رہنے کے لیے بھی اس کو پینا ہے، کھانا بھی اس نے بنانا ہے، تیار کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی اس کو پانی کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے۔ اس لیے امام رحمہ اللہ اس کو آخر میں جو ہے نا وہ لائے ہیں، اور آپ نے اس کو تفصیل سے پڑھا ہے کہ امام رحمہ اللہ نے جو اس کے متعلقہ مسائل تھے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی ہے، اور نہ ہی امام رحمہ اللہ نے اس کے متعلقہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ چھوڑا ہے، بلکہ باقی پوری نسائی میں امام رحمہ اللہ قرآن پاک سے بھی استدلال کرتے ہیں، احادیث کو تو پیش کرتے ہی ہیں کہ ساری کی ساری کتاب ہی جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف منسوب ہے، لیکن کہیں کہیں امام رحمہ اللہ کسی نہ کسی صحابی کا، کسی نہ کسی تابعی کا کوئی قول، کوئی فتویٰ بھی ذکر کرتا ہے۔ لیکن کتاب الاشربہ میں انہوں نے اس بات کا زیادہ اہتمام کیا ہے کہ قرآن پاک سے بھی استدلال کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی بیان کیا، اور پھر بہت سارے صحابہ اکرام اور تابعین کے فتاویٰ اور اقوال جو ہے وہ بھی نقل کیا۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں بھی حضرت امام رحمہ اللہ رہتے تھے اس معاشرے میں لوگ اقوال کی طرف زیادہ رجوع کرتے، ہمارے ہاں اب اس سے بھی زیادہ بدتر صورت ہو چکی ہے کہ ہم کسی بھی مسئلے میں یہ جاننے کی بجائے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، ہم بھی جو ہے نا وہ تلاش کرتے ہیں کہ علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فقہاء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یا فلاں امام جو ہیں وہ اس کے بارے میں کیا موقف اور کیا فتویٰ ہے۔ اور ہمارے معاشرے کی ابتر صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اگر ہم کسی کو قرآن پیش کریں، حدیث پیش کریں، تو کہتے ہیں یا کیا اس پر کسی امام نے عمل بھی کیا، کیا کسی بڑے بزرگ نے یا کسی فقیہ نے جو ہے نا وہ اس کے مطابق فتویٰ بھی دیا۔ تو امام رحمہ اللہ نے پھر ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہاء کے اور ائمہ کے، صحابہ کے، تابعین کے اقوال اور فتاوے بھی نقل کیے تاکہ معلوم ہو کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے صحابہ اکرام بھی اسی پر عمل کرتے تھے، ان کے بعد آنے والے تابعین بھی اسی پر عمل کرتے تھے، کیونکہ قرآن اور حدیث کو ہی اللہ وحدہ لا شریک نے ہدایت کا منبع اور ہدایت کا ماوا جو ہے نا وہ بیان فرمایا۔ قرآن پاک کے علاوہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ کوئی تیسری چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے لیے ہدایت بن سکے اور رہنمائی بن سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہی ہے، اس پر عمل کرو، اور وہ قرآن اور حدیث ہے۔ جیسے قرآن پاک وہی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وہی ہے، اور فرمایا ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے خلاف جو کچھ بھی ہو، کہنے والا کوئی بہت بڑا ہو، کہنے والے کا تقویٰ، پرہیزگاری، عبادت اور اس کا علم و فضل جو کچھ بھی آسمان کو چھو رہا ہو، لیکن فرمایا لا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو قرآن اور حدیث کے خلاف آئے اس کی تم نے پیروی نہیں۔ تو امام رحمہ اللہ نے پھر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ تسلی اور تشریح کے لیے کہ جو قرآن اور حدیث کی موجودگی میں بھی اقوال تلاش کرتے ہیں، ان پر کے لیے بھی فتاوے اور اقوال جو ہے نا وہ ذکر دیے ہیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ بندہ مومن بنتا ہی اس وقت ہے، مسلمان ہوتا ہی اس وقت ہے، اور اسلام کی روح اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہے۔ اگر وہ قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کرتا، اس کا انکار کر دیتا ہے یا اس کی مخالفت کرتا ہے، تو وہ بندہ پھر اسلام کے دائرے میں نہیں رہتا ہے، اور اس بندے کو پھر مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اقرار کیا، شہادت دے لی اور اس بات کا عہد کر لیا کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، اس کو اپنا الہ اور معبود نہیں سمجھوں گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میرا کوئی رہنما، کوئی میرا مقتدا، کوئی میرا پیشوا نہیں ہوگا۔ اب اگر انسان اپنے عہد سے، اس وعدے سے اور اس معاہدے سے انحراف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو اسلام کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالا تھا اور اسلام کا جو لیبل اپنے آپ پر لگایا تھا، آج اس نے اس کو اتار دیا ہے اور اسلام والی پابندیوں کو اس نے توڑ دیا، کیونکہ جب یہ اپنے وعدے پر ہی پکا اور پختہ نہیں رہا
تو امام رحمہ اللہ نے اسی سلسلے میں پھر آخر میں جو اقوال بیان فرمائے وہ حلال اور جائز مشروبات کے بارے میں کہ جو بھی نشہ آور نہ ہو، جس میں نشہ نہ پیدا ہو، نہ تھوڑے سے نشہ ہو نہ زیادہ سے نشہ ہو، حلال ہو، پاک ہو، پاکیزہ ہو، جیسے پانی ہے، نبیذ ہے، شہد ہے، دودھ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو فطری اور انسان ان کو استعمال کرتا ہے، یہ انسان استعمال کرے تو یہ فطرت کے عین مطابق تقوی پر ہے، پرہیزگاری پر۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز انسان استعمال کرتا ہے کہ جس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ مسکر ہے اور شریعت محمدیہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، بلکہ وہ رجس کے حکم میں ہو جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، تو پھر وہ انسان تقوی سے، پرہیزگاری سے دور چلا جاتا ہے، اور اس کے لیے بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم میں اللہ وحدہ لا شریک کے ایسے شخص کو جہنمیوں کا وہ پیپ اور پسینہ اور بدبودار جو ان کا پانی اور ہوگا، پیپ ہوگا، وہ پلائے گا، اس لیے کہ دنیا میں اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کی۔ پھر امام رحمہ اللہ نے چند ایک صحابہ کے اور بزرگوں کے اقوال اور ان کی سیرت کو بیان کر کے آخر میں امام نسائی رحمہ اللہ امام ابن شبرمہ کا عمل جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ امام جریر فرماتے ہیں کہ امام ابن شبرمہ یہ سوائے پانی اور دودھ کے کوئی اور چیز پیتے ہی نہیں۔ وہ کہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی نشہ آ جائے یا اس میں نشہ پیدا ہو جائے، جیسے نبیذ ہوتا ہے، اگر وہ دیر تک پڑا رہے تو اس میں جو ہے نا وہ جوش پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے تھے پانی میں تو نشہ نہیں ہوگا، دودھ میں تو جو ہے نا وہ جوش نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس میں جو ہے نا وہ نشہ پیدا ہوگا، لہٰذا یہ دونوں چیزیں مسکر نہیں تھیں۔ تو امام ابن شبرمہ جو ہے وہ باقی تمام قسم کے مشروبات جو ہے ان سے احتیاط کرتے تھے، پرہیز کرتے تھے، اور صرف انہیں کو استعمال کرتے۔ امام رحمہ اللہ نے یہاں دو باتیں سمجھائیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ تقوی آئے، پرہیزگاری آئے، پھر اس تقوی کو اپنے اندر لانے کے لیے اور اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات انسان کو کچھ مباح اور حلال اور جائز چیزیں بھی چھوڑنی پڑتی ہیں، بعض مباح کام بھی اس انسان کو چھوڑنے پڑتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بھی میرے اندر کمال کا تقوی آئے، پرہیزگاری آئے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف میرے اندر جو ہے نا وہ پیدا ہو، تو پھر شک اور شبہ والی چیزوں کو بھی چھوڑتا ہے اور بعض مباح اور جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، صرف اس خدشے کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مجھے گمراہی کا میری کا سبب بن جائے، یا اس میں کوئی نافرمانی والا پہلو جو ہے نا وہ پیدا نہ ہو جائے، اگرچہ میں نہیں چاہتا یا میرا پروگرام نہیں یا میرے خیال میں بھی نہیں ہے، لیکن نادانستہ طور پر لا علمی میں بھی کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والا ہو۔ اور دوسرا امام رحمہ اللہ، آپ نے ان کی کتاب پڑھی ہے ماشاءاللہ، تو سچی بات تو یہی ہے، مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ جیسا لطف جیسا مزہ پچھلے سالوں میں ہوتا تھا، اس دفعہ تو ہمارا مزہ سارا کورونا کی نظر ہو گیا، کیونکہ وقت کم تھا، اس وجہ سے ہم نے اس میں سے کچھ حصہ جو ہمارے ادارے نے نصاب کے طور پر مقرر کیا، ظاہر ہے اسی کے ہی ہم پابند رہے، اور اسی ورنہ اس سے پہلے پوری کتاب جو ہے نا وہ مکمل ہوتی تھی۔ اب یہ خلش تو ہمارے دلوں میں یہ باقی رہے گا کہ بھی ہم نے کچھ احادیث اس کی جو ہے نا وہ ترک کر دی، اس مجبوری کی وجہ سے بھی وقت نہیں، لیکن آپ نے جو پڑھا ہے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ امام نسائی رحمہ اللہ خوش طبع میں، اور جہاں وہ اپنے علم کے مطابق اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیتے ہیں، وہاں وہ بعض اوقات خوش طبعی کا بھی ثبوت دیتے ہیں۔ اور یہ آخری روایت جو امام رحمہ اللہ لائے ہیں، یہ امام ابن شبرمہ کے بارے میں امام جریر کا قول ہے، تو یہ بھی خوش طبعی کی شکل میں ہی آپ اس کو سمجھیں۔ امام ابن شبرمہ جو ہے ان کا نام تھا عبداللہ، اور عبداللہ بن شبرمہ ان کا مکمل نام ہے، تو یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، عراق کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ اب کوفے اور عراق کے جو لوگ تھے وہ شراب والے فتنے میں مبتلا تھے، وہاں کے کچھ لوگوں نے ایسے فتوے لیے، اس علاقے کے اس شہر کے رہنے والوں نے کچھ اس قسم کے لوگوں کی رہنمائی کی کہ جن کے فتاووں کی وجہ سے، جن کے اقوال کی وجہ سے بعض وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ صورتیں نکالی، اور خمر جیسی، شراب جیسی چیز کو جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے نا وہ مباح کر لیا، یا اس کی کئی ایک صورتیں جو ہے نا انہوں نے نکال لی، کسی نے کہا کہ تھوڑا استعمال کر لیں،
زیادہ نہیں کرے، کسی نے کہا جب تک نشہ نہیں ہوتا ہے اس وقت تک آپ پی سکتے ہیں، کسی نے کوئی چور دروازہ نکالا، کسی نے کوئی چور دروازہ نکالا، تو امام رحمہ اللہ نے یوں سمجھے کہ یہاں پر پھر ہوش طبی کے طور پر یہ بات، اور امام ابن شبرمہ کا قول لائے ہیں، وہ اللہ کے بندو یہ بندہ بھی تو تمہارے کوفے میں رہتا ہے، یہ بندہ بھی تو تمہارے علاقے کا رہنے والا ہے، یہ بھی تمہارے شہر کا رہنے والا ہے، تو کیا اس کو مسئلے کی سمجھ نہیں آئی؟ کیا یہ بندے کے تقوی اور پرہیزگاری میں کوئی شبہ ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کوئی قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمیں یہ مسئلہ پہنچا نہیں، کہ تمہارے شہر میں جو ہے نا وہ عبداللہ بن شبرمہ رہتا ہے، اس کو اس مسئلے کا پتہ ہے اور وہ تقوی اور پرہیزگاری جو ہے نا وہ اختیار کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حجت بھی قائم کر دی ان لوگوں پر جو اس قسم کے فتوے دیتے ہیں کہ جو ایسے مشروبات استعمال کرتے ہیں جو نہ صرف تقوی اور پرہیزگاری کے خلاف ہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے بھی منافی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے امام نسائی رحمہ اللہ کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے کوفہ کے ایک ایسے آدمی کا، ایسے فقیہ کا، ایسے محدث کا اور ایسے امام کا عمل جو ہے نا وہ پیش کیا کہ وہ شہر میں رہ کر اور ایسی بستی میں رہ کر، ایسے علاقے میں رہ کر کہ جہاں لوگوں نے کئی قسم کے مشروبات جو ہے نا وہ ناجائز بھی جائز قرار دے دیے تھے، تو امام ابن شبرمہ جو ہے وہ کمال تقوی اور پرہیزگاری پر عمل کرتے ہوئے کوئی اس قسم کا مشروب استعمال نہیں کرتے تھے جس میں کسی قسم کے نشے کا احتمال بھی ہو یا اس کے حرام ہونے کا شبہ بھی ہو، اس لیے زندگی بھر انہوں نے یا پانی استعمال کیا ہے یا پھر دودھ استعمال کیا۔ تو امام رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ آخر و کتاب الاشربہ، یہ کتاب الاشربہ کی آخری روایت، میں روایت کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ حدیث پر بھی روایت کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن حدیث ہمارے ہاں ایک اصطلاح بن گئی ہے کہ یہ صرف امام الانبیاء، امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے افعال اور آپ کی تقاریر پر بولا جاتا ہے، یعنی آپ نے وہ بات کہی ہو تب بھی اس پر حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے، آپ نے وہ عمل کیا ہو جس کو ہمارے یہاں عمومی طور پر سنت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس پر بھی حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کام ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اس سے منع نہیں فرمایا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر پر، اس فعل پر بھی جو ہے وہ حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں کہ قولی، فعلی اور تقریری۔ تو امام رحمہ اللہ نے اس کے علاوہ چونکہ کچھ موقوف روایات بھی بیان کی ہیں، امام رحمہ اللہ نے کچھ صحابہ کرام کے اقوال بھی بیان کیے ہیں، امام رحمہ اللہ نے اس میں کچھ تابعین کے اور ائمہ کے فتاوی اور اقوال بھی نقل کیے ہیں، اور ان سب کو ملا کر ہر ایک پر وہ بالترتیب جو ہے نا وہ نمبر وار جب اس پر جو ہے نا وہ جمع کیا گیا اور اس کی پر نمبر لگائے گئے تو یہ 5761 روایات پر، جس میں مرفوع روایات احادیث بھی ہیں، جس میں موقوف روایات بھی ہیں، صحابہ کرام کے اقوال اور فتاوے بھی ہیں، تابعین اور دوسرے ائمہ اور فقہاء کے اقوال اور فتاوے بھی ہیں، تو ان میں سے آخری یہ چونکہ مرفوع حدیث نہیں ہے بلکہ ایک امام کا، ایک محدث کا، ایک فقیہ کا طرز عمل ہے، اور امام رحمہ اللہ نے یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ اس کو حد کے طور پر یا حجت کے طور پر بیان فرمایا ہے، جن لوگوں کو بھی شوق ہوتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے علاوہ بھی کسی اور امام اور بزرگ کے قول اور فتوے کو تلاش کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں جب تک امتی تائید نہیں کرے گا ہم کیا قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کر سکتے، تو امام رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں کا ناطقہ بند کرنے کے لیے آخر میں امام ابن شبرمہ کا یہ عمل جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور امام ابن شبرمہ جو ہیں یہ کوفہ اور عراق کے علاقے کے رہنے والے لوگ تھے شخص سے، اس وجہ سے بھی ان کی اہمیت اس قول کی یا اس روایت کی جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت کتاب الاشربہ کی آخری روایت، اور کتاب الاشربہ کے ساتھ ساتھ یہ کتاب المجتبی من النسائی جو امام نسائی کی کتاب مجتبی ہے اس کی بھی یہ آخری حدیث ہے، یعنی اس کے بعد کوئی اور باب یا کوئی اور مسئلہ یا کوئی اور کتاب جو ہے نا وہ بیان نہیں ہوتی۔ امام فرماتے ہیں والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، صلی اللہ علیہ سیدنا، اور رحمت نازل فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین جو تمام نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں، ہم کو ختم کرنے والے ہیں، وعلی آلہ اور آپ کی آل پر طیبین الطاہرین جو پاکیزہ طیب و طاہر ہیں، رضی اللہ عنہ کل صحابہ اجمعین، اور اللہ
अल्लाह पाक तमाम सहाबा इकराम से राज़ी हो, वाली ताबीन, और उन लोगों से भी अल्लाह राज़ी हो जाए जो ताबीन अलहुम, जो इन सहाबा की पैरवी करने वाले हैं बेहसान, अच्छे तरीके के साथ, एहसान के साथ, इला यौमिद्दीन, क़यामत तक, यानी क़यामत तक जो लोग सहाबा इकराम के पैरोकार रहेंगे और उनके तरीके को अपनाएंगे, जिस तरह सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी की ऐसी मिसाल कायम की है कि जिसकी कोई इंसान मिसाल नहीं पेश कर सकता और जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई जवाब नहीं है, इसी तरह की इताअत और फरमाबरदारी, उसमें कोई हिलो-हुज्जत नहीं है, उसमें कोई बहाना नहीं है, उसमें किसी किस्म का टाल मटोल नहीं है। बस प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया तो फौरी तौर पर उस पर जो है वो कमर बस्ता हो गए, अमल करने वाले बन गए। और मैं भी इन्हीं अल्फाज के साथ आप सब भाइयों को, बेटों को, अजीज़ों को इस बात की नसीहत करता हूँ कि आपने सुनन नसाई पढ़ी, अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल की तौफीक फरमाए। इमाम रहमहुल्लाह के लिए जैसे ये सदका जारिया है, अल्लाह वहदहु ला शरीक हमें भी उन मुहद्दिसीन की जमात में और उन अहबाब के साथ अल्लाह ताला हमको भी जमा फरमाए। सबसे पहले आप अपने अकीदे की इस्लाह करें, अकीदा तौहीद हो, उसमें कुफर, शिरक, निफाक की मिलावट ना हो, किसी किस्म की उसमें कमी, कमज़ोरी और कोताही ना हो। फिर आप उस अकीदे पर पक्के रहें, अकीदा तौहीद पर डटे रहें। कोई परेशानी आए, कोई तकलीफ़ आए या कोई खुशी का भी मौका हो तो फिर भी हमें अकीदा तौहीद से इनहराफ नहीं करना चाहिए। हमेशा अल्लाह ताला के दरवाजे का फ़कीर बनकर रहना चाहिए, मोहताज बनकर रहना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह वहदहु ला शरीक अपने अलावा हमें किसी का भी किसी भी मामले में मोहताज ना करे। और दूसरा, अपनी सारी ज़िंदगी में इमाम उल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और फरमाबरदारी को लाज़िम पकड़ना है। कोई भी किसी भी मामले में हो, कोई इबादत हो, मामलात हो, अखलाकियात हो, लिबास हो, वज़ाक़ता हो, रहन सहन हो, शक्ल व सूरत हो, तो देखना है कि हमारे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है, आपकी सुन्नत क्या है, आपने हमें क्या रहनुमाई फरमाई है, उसी पर ही अमल करना है। यही हमारे ईमान का और इस्लाम का तकाज़ा भी है कि हमने जिस पैगम्बर का कलमा पढ़ा है फिर हमें उसकी इताअत और फरमाबरदारी भी करनी चाहिए। इसके लिए ना आप पर कोई माहौल असरअंदाज होना चाहिए, ना कोई इलाके की, बरादरी की, कबीले की, ख़ानदान की सकाफ़त असरअंदाज होनी चाहिए, ना ही दोस्तों की ख्वाहिशात जो है ना वो आड़े आनी चाहिए, बल्कि सब हर चीज़ को कुर्बान करके सिर्फ आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत और फरमाबरदारी में ही ज़िंदगी बसर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। फिर उसके बाद सहाबा इकराम हैं, ताबीन हैं, मुहद्दिसीन हैं, अइम्मा, फुक़हा हैं, सब के साथ मोहब्बत करनी है, अक़ीदत रखनी है, उनका नाम एहतराम से लेना है। सहाबी रसूल का नाम आप कहीं बोलें तो अदब से, एहतराम से, साहब के लाके के साथ और फिर रज़ी अल्लाहु अन्हु के दुआया कलिमात के साथ। इसी तरह उनके बाद किसी भी ताबी, बुज़ुर्ग, इमाम, मुहद्दिस, फ़क़ीह का नाम लें तो उसके साथ रहमहुल्लाह या रहमतुल्लाह अलैह के अल्फ़ाज़ बोलें। आज हम किसी के लिए दुआ करेंगे, हमारे मरने के बाद कोई हमारे लिए भी जो है वो ये कलिमात कहेगा। और सच्ची बात यह है कि असल सदका जारिया यही। आप देखें वो बुजुर्ग हमें नहीं जानते थे, उनको पता भी नहीं था कि कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ आएंगे, लेकिन आज जितने लोग ये हदीस पढ़ रहे हैं, हर कोई उन मुहद्दिसीन के लिए दुआएं कर रहा है, रहमतुल्लाह अलैह कह रहा है, रहमहुल्लाह कह रहा है। तो हमें भी कोई ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा अमल करना चाहिए, ऐसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि जब हम भी दुनिया से चले जाएं, पता नहीं हमारे बाद ये कितनी देर तक ये सिलसिला रहेगा और कौन कौन से लोग आएंगे, तो हमारे लिए भी लोग इसी तरह जो है ना वो कहना तो दुआ करें और अल्लाह ताला उनकी दुआओं को हमारे हक़ में कबूल फरमाए। बस यही मेरी नसीहत है। अक़ीदा तौहीद अपनाएं, उस पर पक्के हो जाएं, सुन्नत पर मजबूती से अमल करें, अपने अंदर तक़वा परहेज़गारी पैदा करें। हराम से तो आपने बचना ही है, शक और शुबे वाले कामों से, शक और शुबे वाली चीज़ों से भी बचें। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान याद रखें जो आपने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने इरशाद फरमाया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात को याद किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मा युरीबुका इला मा ला युरीबुका, कि जिन चीज़ों में शक है, शुबह है, उनको छोड़ देना चाहिए और ऐसे अमल करने चाहिए, ऐसी चीज़ें इख्तियार करनी चाहिए जिनमें किसी किस्म का कोई शक और शुबह नहीं है। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह वहदहु ला शरीक आपकी मुसाई को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। सच्ची बात है कि आपका बहुत बड़ा मुजाहदा है। मैं आखिर में इस बात पे आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप जो है ना वो नफल वक्त पे भी जो है ना वो फ़र्ज समझ कर ये आते रहे हैं
اور آپ نے اس پہ کسی قسم کی کوئی جو ہے نا وہ منہ نہیں گسورا ہے، کسی قسم کی آپ کی پیشانی پر بال نہیں پڑے ہیں، بلکہ آپ خوشی سے ماشاءاللہ تشریف لائے، اوور ٹائم بھی آپ نے لگایا، سردیوں میں بھی، دھند میں بھی، اور ناموافق حالات میں بھی آپ جو ہے نا وہ یہ خوش دلی کے ساتھ اس میں شامل و شریک ہوتے رہے۔ میں آپ کا اس بات پر شکر گزار ہوں کہ آپ میرے لیے جو ہے نا وہ نیکی کا باعث بنے۔ آپ کی وجہ سے میں نے کچھ زیادہ پڑھا لیا یا کچھ پڑھنے کا موقع مل گیا، اس لیے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور وہ نامہ اعمال میں شامل ہو جائے، تو اس کا سبب چونکہ آپ بنے ہیں تو میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کا اس بات پر شکر گزار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دوران تعلیم کسی بھی بھائی سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ نامناسب تھا یا ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا یا میں اس کا حقدار نہیں تھا تو مجھے ناجائز سزا مل گئی ہے، مثلا کسی کو جرمانہ پڑ گیا، کسی کو کلاس میں کھڑا ہونا پڑا، یا کسی کو کوئی بھی ایسا مسئلہ کہ جس کو وہ سمجھتا ہے ناجائز تھا، تو یاد رکھیے گا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی نہ تو رنجش ہوتی ہے، نہ ہی کسی عزیز بیٹے سے کوئی عداوت ہوتی ہے، بس بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ بھی اس کو کچھ ریلیف ملنا چاہیے، اس کو کوئی سہولت ملنی چاہیے، کیونکہ بعض لڑکے مجبور ہوتے ہیں نا، کسی مجبوری کی وجہ سے موٹر سائیکل پنکچر ہو گئی ہے، سائیکل جو ہے نا وہ پنکچر ہو گئی ہے کوئی اور، اب یہ تو ایک شرعی نظر بن لیکن اپنے نظام کو قائم رکھنے کے لیے وہ ہم ان چیزوں کے پر سختی کرتے رہے ہیں تاکہ جو ہے نا اس کی آڑ میں وہ لوگ فائدہ نہ اٹھائیں جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ سستی ہے اور کاہلی کا جو ہے نا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہرحال میں کھلے دل سے آپ سے اس بات پر معذرت خواہ ہوں، اگر کسی کو میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، رنجش پہنچی ہے، بدلہ لینا چاہے تو میں پھر بھی آ جاؤں، لیکن اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حسنات میں اضافہ فرمائے، آپ کو خوش رکھے، لیکن بدلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنے جرمانے دیے جو واپس کرتے ہیں، وقت پہ بہت کم ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق فرمائے، ہم سب کا حشر جو ہے صحابہ اکرام تابعین کی حفاظت میں امام الانبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک اللہم انا نسألک ونشہد انک انت اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا رب لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اعزنا ولا تذلنا في الدنيا والآخرة ربنا إننا مغلوب فانتصر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولرفقائنا ولأحبائنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم ارحمنا ووالدينا وأساتذتنا ورفقائنا وأحبائنا والمؤمنين والمؤمنات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم إنا نعوذ بك من زوال
والحزن والجبن والكسل وغلبة الدين وغيرها. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ پاک جو کچھ پڑھ سکے ہیں اللہ پاک اپنی بساط کے مطابق کوشش کیجیے. اللہ پاک تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اسی سمجھیے. اللہ پاک جو کمی کوتاہی رہ گئی اپنی رحمت کے نال سانوں مکمل طور پہ اللہ مفہوم سمجھا. اللہ پاک جتنا بھی وقت دیتا ہے جو پڑھیا پڑھایا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. اللہ پاک جنہ بچیاں نے محنت کی ہے وقتاً فوقتاً آئے ہیں اللہ پاک خوشی کے نال آئے ہیں. اللہ پاک نہ بچیاں کی زندگی دے دو برکت فرما. اللہ پاک جنہ کی جوانیاں دے دو برکت فرما. اللہ پاک جنہ کی محنت مقبول فرما. اللہ پاک جنہ اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا. اللہ پاک اپنے اساتذہ واسطے نیک نامی کا باعث بنا. اساتذہ واسطے بھی صدقہ جاریہ بنا. اس ادارے واسطے صدقہ جاریہ بنا. اللہ پاک کے نام بچیاں کی زندگی دے دو برکت فرما. اللہ پاک کو کوتاہی رہ گئی کمی رہ گئی میرا مالک اس بات کا اعتراف ہے اسی کا حق نہیں ادا کر سکتے. اللہ پاک اسی کا حق نہیں ادا کر سکتے. اللہ پاک کا حق نہیں ادا کر سکتے. بہت عظیم کام سی. اللہ تو توفیق فرمائیے جو ہو سکے اللہ اس میں قبول فرما. اللہ پاک جو یہ کمیاں رہ گئی ہیں اپنی بارگاہ کے اندر اپنی رحمت رونا پورے فرما. اللہ کمزور بندے اللہ کمزور بندے اپنی کوشش کی لیکن پھر بھی ماننے اعتراف کرنے حق نہیں ادا کر سکتے. اللہ پاک اپنی رحمت نال کو تلافی فرما. اللہ پاک سن رضا پورا اجر نصیب فرما. اللہ کی برکت دے نال انہیں تو موقع کو سردا پانی نصیب فرما. اللہ اپنے سائے کے اندر جو نصیب فرما. اللہ ہر قسم کی ازمائش کو بچا کے جنت کے اندر اپنے پیغمبر کی رفاقت نصیب فرما. اللہ تو جانتا ہے اللہ تو جانتا ہے تو توائے اس بات ہے تیرے تو سوا سے کسی کی عبادت نہیں کرتے. اللہ تیرے نبی تو سوا کسی کی اطاعت نہیں کرتے. تیرے تو سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے. تیرے پیغمبر تو سوا کسی کو پیشوا مقتدا نہیں سمجھتے. اللہ ساری زندگی سے عقیدے ہوتے گزارنے کو اللہ ساری زندگی سے عقیدے ہوتے تو کیا فرما. اللہ دنیا کی ازمائشوں کو بھی محفوظ فرما. آخرت کی ازمائشوں کو بھی محفوظ فرما. میرے اللہ اللہ میرے اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں اٹھتے. اللہ اللہ میرا اللہ تو جاننا ہے سب یہ ضرورتاں کی. اللہ تو جاننا ہے سب یہ خواہشات کی. اللہ تو جاننا ہے سب یہ تمناؤں کی ہے. میرا اللہ بک نہیں سکے مانگ نہیں سکے طریقہ بھی نہیں آتا. منگیے بھی کس نونا تیری فرما برداری نے کر نہیں سکے. تیری قدر نے کر نہیں سکے. تیرے شجاع شان تیری عزت نام نے کر نہیں سکے. منگیے بھی کس نونا منگنا آتا بھی نہیں مانگ بھی نہیں سکے. اللہ مجھے جاننا ہے اللہ کو کر مگر تو کہتے اللہ کنیا نہیں بچارے دنیا بغیر منگا کس سانو دے دیتی. سانو پتا بھی نہیں سب سانو دے دیتا فرمائیے. اللہ بغیر منگل کو ساڑی ضرورتاں پوری فرما. اللہ بغیر منگل کو ساڑی خواہشات پوری فرما. اللہ بغیر منگل کو ساڑی تمناؤں پوری فرما. اللہ ساڑی خواہشات کو پورا بنا دے. اللہ ساڑی خواہشات کو پورا بنا دے. اللہ ساڑی تمناؤں کو اپنی شریعت سے تابع کرے. میرے اللہ جو مانگ لیا دے دے نہیں مانگ سکتے. اللہ ہو گیا ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا
وجعلنا للمتقين إماما استدارے میں شریروں کے شر کو بچا آسمان کے حشر کو بچا اللہ جڑے جڑے تیرے بندے تیرے دین کی خدمت کر رہے قرآن پڑھ پڑھا رہے ہیں حدیث پڑھ پڑھا رہے ہیں نبی نواز اسباب اور وسائل مہیا کرتا ہے اللہ سارے دے مال جان اور عزت عمر علم عمل دے تفضل فرما اللہ جامعہ کے اساتذہ کو خیر و برکت عطا فرما اللہ جامعہ کی انتظامیہ کو خیر و برکت نصیب فرما اللہ اس ادارے کی قیامت تک حفاظت فرما اللہ پاک ہر قسم کی پریشانی ہر قسم کے فتنے اور آزمائش کے قدم فرما اللہ پاک اس ادارے کے تمام طالب علمان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ امت کا رہنما بنا امت کا امام بنا اللہ اپنے دین کا فرما بردار بنا کے خالق بنا اللہ جو مانگ لے دے دے جو نہیں مانگ سکے تیرا مالک